السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، پیارے دوستوں، بہنوں بھائیوں، تو دوستوں، دعائیں قبول کیسے ہوتی ہیں؟ دعاؤں کی قبولیت کیسے ہوگی؟ کن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ کیسے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ کن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ تو دوستوں، بہت پیارا یہ ٹاپک ہے۔ آپ کو ایک بہت پیارا اس میں ایک ایڈوائز ہے۔ اگر آپ نے مان لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کسی عمل، نجومی، تویز، کسی کی دعا کی، کسی کو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میرے لیے دعا کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں کثرت سے قبول ہوں گی۔ کام تو مشکل ہے، تھوڑا سا مشکل ہے، مگر کرنا ہے۔ جیسے آپ نے کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سب مسئلے مسائل ایسے حل ہوں گے کہ آپ کو خبر بھی نہ ہوگی۔ دوستو، آپ نے یہ جو کام کر لیا، تھوڑا سا مشکل ہے، تو آپ نے جو کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں کثرت سے قبول ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جگہ پہ، ہر مقام پہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، آپ کی کوئی حسرت نہیں رہے گی۔ دوستو، دعائیں کن کی قبول ہوتی ہیں؟ جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ کیسے قبول ہوتی ہیں؟ تو دوستو، صحت، عافیت، رزق، دنیا کی ہر نعمت کے لیے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ کیسے قبول ہوتی ہیں؟ دعائیں ان کی کبھی قبول نہیں ہوتی جن کے دل میں بغض سے بھرے ہوں، جن کے دل جو دوسروں سے حسد کرے، جو دعاؤں میں بھی کسی کا برا مانگے، برا سوچے، بد دعائیں دے، بہت ساری ایسی چیزیں۔ تو دوستو، دعائیں کثرت سے ان کی قبول ہوتی ہیں جو گھر سے نکلے تو سب کی خیر مانگے، جو گھر سے نکلے تو اس کو جو بھی نظر آئے اس کے لیے دعا کرے، چاہے آپ اس کو جانتے ہو یا نہیں، سب کی خیر مانگے۔ اگر آپ کسی ہسپتال کے قریب سے گزرے ہیں تو آپ سب کے لیے ان کی صحت کی دعا مانگیں۔ کسی ریڈی والے کے پاس سے گزرے ہیں تو اس کے لیے اچھے رزق کی دعا مانگیں۔ جو مزدور رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو اس کے لیے رزق کے لیے اس کے رزق کی دعا مانگے، یا اللہ اس کو بھی پاکیزہ رزق عطا فرما دے، کوئی بھوکا نہ سوئے۔ اگر کوئی نابینا دیکھے تو اس کی بینائی کے لیے دعا مانگے، کوئی ٹانگوں سے معذور ہے تو اس کے لیے دعا مانگے، اس کی صحت کے لیے دعا مانگے، دکاندار کے لیے دعا مانگے کہ یا اللہ اس کو حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما، اس کے رزق میں اضافہ فرما۔ غرض روڈ پر چلتے ہوئے ہر اس شخص کے لیے دعا مانگے، چاہے وہ گاڑی پر ہو، بائک پر ہو، سائیکل پر ہو، پولیس والا ہو یا کوئی مجرم ہو، جس کو بھی دیکھیں اس کی خیریت اور عافیت اور اس کی صحت اور رزق کے لیے دعا مانگیں، اس کی رزق میں برکت کے لیے دعا مانگیں۔ تو دوستو، اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے ان کی غیر موجودگی میں دعا مانگیں، سب رشتہ داروں کے لیے دعا مانگیں، مسجد میں جائیں تو سب نمازیوں کے لیے خیر و عافیت اور ان کی جائز حاجات کے لیے دعا مانگیں۔ اس کو اپنا معمول بنا لیں تو دیکھیں آپ کی ہر خواہش، ہر حاجت بغیر مانگے پوری ہوگی، کثرت سے دعائیں قبول ہوں گی۔ آپ کو اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگنا پڑے گا، خود ہی آپ کے سب مسئلے ایسے حل ہوں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آپ دوسروں کے لیے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خود عنایت فرما دے گا۔ جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی کا مسئلہ حل کرنے سے پہلے آپ کا مسئلہ حل فرما دیتا ہے، پھر اس کی جس کے لیے آپ نے دعا کی۔ دوسروں کے لیے کثرت سے دعا کرنے سے آپ کی دعائیں کثرت سے قبول ہوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ دعا کرنے والے
کے قریب کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس دعا کرنے والے کی دعا پر آمین کہتا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی ایسی خوشخبری ہو۔ اس میں آپ کی دعا کیسے قبول ہوئی؟ آپ نے کسی کے لیے دعا کی، فرشتے نے آپ کے لیے دعا کی۔ آپ نے اپنے بھائی کے حق میں دعا کی، وہ قبول ہوگی۔ اور میرے لیے فرشتے نے دعا کی، وہ قبول ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک اور حدیث مبارک میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس بندے سے فرماتا ہے کہ تم نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی، میں پہلے تم سے شروع کروں گا، پہلے تم کو عطا کروں گا، پھر تیرے بھائی کو عطا کروں گا۔ اپنی دعاؤں میں دوسروں کو شریک کریں، دوسروں کے لیے دعا مانگیں، اور دعا مانگنا شروع کر دیں تو آپ کی دعائیں ایسے قبول ہوں گی کہ آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ سے دعا کا بہت پیارا طریقہ ہے یہ، اس کو معمول بنا لیں، کبھی پریشانی نہیں آئے گی۔ ایک اور حدیث مبارک میں ارشاد ہے، جو مومنوں کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر مومن کے بدلے ایک نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ تو دوستو، دوسروں کے لیے دعا مانگیں، دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شریک کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کوئی مسئلے مسائل نہیں رہیں گے، کوئی پرابلم نہیں ہوگی، آپ کو کچھ اپنے لیے مانگنا نہیں پڑے گا۔ دوسروں کے لیے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات ان کے صدقے پوری کر دے گا۔ تو آپ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شریک کریں، اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں، آپ ہر وقت دعا مانگیں دوسروں کے لیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگنا پڑے گا، اور آپ کی دعائیں ایسے کثرت سے قبول ہوں گی کہ جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ دوسروں کی بھلائی کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پہلے آپ کے مسئلے حل ہوں گے۔ دوسروں کے لیے دعا مانگنا اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر خواہش حاجت پوری ہوگی، اور کثرت سے دعائیں قبول ہوں گی۔ آپ کو اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگنے کی ضرورت پڑے گی، آپ کے مسئلے مسائل سب حل ہو جائیں گے۔ تو دوستو، دعائیں اس طرح قبول ہوتی ہیں کہ آپ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شریک کریں۔ ہم نماز بھی پڑھیں، دل میں بغض بھی ہو، نماز میں ہم کسی کا برا بھی سوچیں اور دعاؤں میں کسی کا برا سوچیں، تو دوستو وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ ہم دوسروں، اچھے یا برے، ہم دوسروں کا اچھا سوچیں، ان کی اچھائی سوچیں، ان کے لیے بھلائی سوچیں، ان کی خیر و عافیت کا سوچیں، ان کی خیر و عافیت کی دعائیں مانگیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری پہلے قبول کرے گا۔ دعائیں ان کی قبول ہوں گی جو دوسروں کو دعاؤں میں شریک کرتے ہیں۔ تو دوستو، سب کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں تو آپ کے مسئلے مسائل نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔